السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ میری تمام آنے والی نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں ایک ایسے شخص کا ماجرا جس کا کفن دفن تیار تھا مگر زندگی باقی تھی۔ بابو اچانک اٹھنے اور کہنے لگے کہ میں نہاؤں گا، مجھے اپنے آپ میں سے شدید بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر بابو کے جسم کی بدبو سارے گھر میں پھیل گئی۔ امی نے جلدی سے، جس طرح سارے لوگ جادو، سفلی اور عملیات وغیرہ کو نہیں مانتے تھے، میرے والد بھی نہیں مانتے تھے، مگر اگر کوئی ان سے کبھی جادو وغیرہ کی بات بھی کرتا تو یا مذاق اڑاتے یا پھر ناراض ہو جاتے تھے۔ لیکن پھر حالات نے ان کو وہ کچھ دکھایا کہ انہیں بھی ماننا پڑا کہ دنیا میں ابلیسی قوتیں بھی موجود ہیں اور انہی شیطانی قوتوں کا ایک ہتھیار جادو ٹونا بھی ہے۔ میں اپنے والد کی کہانی شروع سے آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے والد صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ میرے دادا کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میرے والد، جنہیں ہم بابو کہتے ہیں، ان کی منگنی بچپن ہی میں ماموں زاد کزن صوبیہ سے ہو گئی تھی۔ جس زمانے میں منگنی ہوئی تو بابو کے ماموں بھی ایک سفید پوش گھرانے کے سربراہ تھے۔ بابو جی بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ نوجوانی میں وہ بہت عجیب سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بہت خوبصورت، مردانہ وجاہت کے مالک، سمجھدار آدمی تھے اور گفتگو میں بھی کمال رکھتے تھے، لیکن مالی طور پر کافی کمزور تھے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر ان کے ماموں نے اپنی بیٹی صوبیہ کی منگنی توڑ کر اس کی شادی ایک بہت مالدار آدمی سے کر دی تھی۔ میرے والد کو اس منگنی کے ٹوٹنے کا بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابو جی ڈائمنڈ جویلری بنانے کے ماہر کاریگر تھے، چنانچہ انہوں نے اسی کام کو بطور کاروبار اپنایا اور شب روز محنت میں لگ گئے۔ میری دادی بھائی کے رویے سے اس قدر دل برداشتہ ہوئیں کہ پھر انہوں نے خاندان میں میرے والد کی شادی ہی نہیں کی، بلکہ اپنی اکلوتی بہو غیروں میں سے لے کر آئیں۔ میری امی ایک نیک، فرما بردار، خدمت گزار اور تابع دار بہو تھیں۔ ان کے آنے سے گھر میں ہن برسنے لگا۔ میرے والد کا کاروبار تیزی سے ترقی کرنے لگا، چاروں طرف سے دولت آ رہی تھی۔ اللہ نے میرے والد کو نیک بیوی، اولاد، مال، عزت، ہر چیز سے نواز دیا۔ جبکہ آنٹی صوبیہ کی شادی جن صاحب سے ہوئی، انہیں کاروبار میں بے درپے نقصان اٹھانا پڑا اور پھر ان کو ایک جان لیوا بیماری لگ گئی جس سے وہ چند سالوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور صوبیہ آنٹی 2 بچوں کے ساتھ واپس اپنے باپ کے گھر آ گئیں۔ میری دادی نے بیٹے کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اپنے بھائی سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے، حتیٰ کہ خوشی اور غمی کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ دادا کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارا نیا گھر بنگلے کی صورت بن گیا تھا۔ امی نے نئے گھر کی خوشی میں محفل میلاد رکھی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری امی فطرتاً بہت نیک اور درگزر کرنے والی خاتون تھیں، تو امی نے بابو جی سے کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماموں کو معاف کر دیں اور اس خوشی کے موقع پر ان کو بھی دعوت دے دیں۔ بابو جی امی کی بات کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، جو آپ کی مرضی۔ امی نے آنٹی صوبیہ کے ساتھ تمام گھر والوں کو دعوت بھجوا دی۔ وہ لوگ بھی ہمارے نئے گھر آئے۔ ہمارا 1000 گز کا خوبصورت بنگلہ، پورچ میں کھڑی 4 گاڑیاں، نوکروں کی فوج، وہ لوگ تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی وقت آنٹی صوبیہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بہن سے کہا، اس کو کہتے ہیں قسمت، آج یہ سب میرا ہوتا اگر ابا جلد بازی نہیں کرتے اور منگنی نہیں توڑتے۔ امی جو قریب سے گزر رہی تھیں، آنٹی صوبیہ کی حسرت بھرے انداز پر کانپ کر رہ گئیں۔ کئی روز تک خاندان بھر میں ہمارے گھر اور دعوت کا چرچا رہا۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک دن بابو جی دکان سے گھر آئے اور امی سے کہنے لگے کہ میری آنکھوں میں کالا پانی اتر آیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اب کام نہیں کر سکوں گا۔ چونکہ بابو جی ڈائمنڈ کا کام کرتے تھے اور اس کام میں تیز نظر کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ بہت باریک کام کہلاتا ہے۔ آنکھوں کی خرابی کے باعث بابو جی گھر بیٹھ گئے۔ آنکھیں خراب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بیمار بھی رہنے لگے۔ چہرہ عجیب بے رونق اور بدوضع ہو گیا۔ میں ان کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس زمانے میں ان کا علاج انکل سریا ہاسپٹل کے ڈاکٹر شوکت علی سید صاحب سے کروایا جا رہا تھا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔
میرے بڑے بھائی جمیل ان کو لے کر جاتے تو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ساری رپورٹیں ٹھیک تھیں، لیکن ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور اس روز ہندوؤں کا تہوار ہولی منایا جا رہا تھا۔ بابو کی طبیعت قدرے بہتر تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی اور ایسا لگا جیسے کوئی بابو کا نام لے کر آواز دے رہا ہو۔ امی نے کہا میں جا کر دیکھتی ہوں، لیکن بابو کہنے لگے رہنے دو، کسی مرد کی آواز ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں، اور وہ دروازہ کھولنے چلے گئے۔ اب بھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک کوئی بہت وزنی چیز گرنے کی آواز آئی۔ امی اور سب گھر والے دوڑتے ہوئے دروازے تک گئے تو دیکھتے ہیں بابو جی پشت کے بل فرش پر پڑے ہیں اور ان کے سینے پر کپڑے کا بنا ہوا ایک انسانی پتلا، جس کے پورے جسم پر سوئیاں گھسی ہوئی تھیں۔ یہ منظر خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے بڑے بھائی فوراً وہ پتلا اٹھا کر کسی نزدیکی قبرستان میں پھینک آئے۔ اس دن کے بعد بابو شدید سے شدید بیمار پڑتے چلے گئے، لیکن ان کی میڈیکل رپورٹ بالکل صحیح آتی۔ امی اکثر بابو سے کہتی اب کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کوئی اوپری چکر ہے، کسی عالم کو دکھانا چاہیے، لیکن بابو سختی سے منع کر دیتے تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، اور میرا کون دشمن ہے جو مجھ پر جادو کرواتا پھرے گا۔ امی نے بیچاری خاموش ہو جاتی۔ بابو کا رنگ سرخ و سفید تھا اور شخصیت ایسی کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، اور اب ان کا رنگ بالکل سیاہ ہو گیا تھا، گال پچک گئے، آنکھیں زرد اور اندر کو دھس گئی تھیں۔ ان کے پراسرار بیماری کے باعث کاروبار تباہ ہو گیا تھا، گھر میں تنگ دستی در و دیواروں سے برسنے لگی، اور وہ انتہا تکلیف دہ دور تھا جو مجھے آج تک یاد ہے۔ امی بابو کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر چپ کے روتی اور ہم سب بچے سہمے سے گھر کے کونے میں بیٹھے رہتے۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتی ہے بابو تجوری کھولے کھڑے ہیں، جلدی سے امی کو اٹھایا۔ امی کے پوچھنے پر بابو نے بتایا صوبیا، بابو کی صاحب کا منگیتر آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ گھر کی ساری چپلیں اور پیسے مجھے دے دو، میں نے جوتیاں دے دی ہیں، اب پیسے نکال رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ امی نے پوچھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑی ہے، بابو نے کہا۔ میرے بڑے بھائی جمیل نے کہا بابو آپ آرام سے لیٹو، میں پیسے خود جا کر دے آتا ہوں، مگر بابو ضد کرنے لگے کہ نہیں میں خود جاؤں گا۔ لیکن بھائی جمیل خود گئے، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن گھر کی ساری چپلیں غائب تھیں۔ بابو اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے اور پھر ان کو شدید بخار چڑھ گیا، لیکن امی ان تمام باتوں سے بہت پریشان تھی، لیکن بابو کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ کسی جادو وغیرہ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک روز بابو بہت ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور تیار ہو کر گھر کے اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگے۔ امی نے پوچھا خیریت، آپ سے چلا تو جا نہیں رہا، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھ گئے؟ ناہید، میری بہن کے رشتے کے لیے چند لوگ اوپر آ کر بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اوپر تو کوئی نہیں ہے۔ امی نے پریشانی سے کہا کیسی باتیں کرتی ہو، میں خود بٹھا کر آیا ہوں، 3 مرد اور عورتیں ہیں۔ اچھا چلیں، اگر آپ ناہید کے باپ ہیں تو میں بھی تو ماں ہوں، میں بھی چلتی ہوں۔ امی ان کے ساتھ اوپر ڈرائنگ روم میں گئیں تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرہ ایک غیر مانوس سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑے اور دائیں کی طرف بجھے ہوئے دیوان پر موتیے کے پھولوں کا گجرا رکھا تھا۔ امی دم بخود تھیں۔ بابو کہنے لگے دیکھو وہ لوگ موجود تھے، لیکن تمہارے آنے کی وجہ سے چلے گئے۔ اچھا تھا میں خود آ کر ان سے بات کرتا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ باتیں ختم ہونے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنے ساتھ؟ امی نے حیران ہو کر کہا ہاں اپنے ساتھ، ان کے گھر، لیکن تم پیچھے لگ کر آ گئی۔ بابو ناراض تھے اور امی خوف زدہ۔ روز گھر میں کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ رونما ہوتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بابو کا بیڈ کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے اور امی ان کے سرہانے بیٹھی سورہ بقرہ پڑھ رہی تھیں کہ مٹی کی ایک ہانڈی اڑتی ہوئی آئی، گھر کے بلب تڑا تڑ ٹوٹنے لگے اور وہ ہانڈی راستے میں آنے لگی اور رکاوٹوں کو پار کرتی ہوئی گھر میں گھستی چلی گئی، حتیٰ کہ دیواروں میں سے ایسی گزری جیسے وہاں کوئی دیوار نہ ہو، اور بابو کے پلنگ کے پاس آ گئی، لیکن قرآن کی تلاوت سن کر
جیسے وہیں ٹھٹک کر رہ گئی۔ امی اس ہانڈی کو دیکھ کر زور زور سے قرآنی آیت پڑھنے لگیں اور قرآن کو ایک ڈھال کی طرح لے کر کھڑی ہو گئیں۔ ہانڈی تھوڑی دیر تک تو ہوا میں معلق رہی اور پھر دھڑام سے فرش پر گر کر ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے سے اس قدر سخت بدبو پھیلی جو بیان سے باہر ہے۔ وہ بدبو آج 20 سال گزرنے کے باوجود بھی مجھے محسوس ہوتی ہے۔ بابو بھی یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور زندگی میں پہلی بار وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کچھ ہے جو غلط ہو رہا ہے۔ میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جب کسی کا کام وقت آ جاتا ہے تو خود بخود راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شاید اب بابو کی صحت یابی کا وقت آ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح جب سارے گھر والے ڈرے ڈرے اور بجھے بجھے تھے، بابو نے امی سے کہا، تم اکثر کہتی ہو کہ مجھے کسی عامل کو دکھانا چاہیے، تو میرے خیال سے تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر تم کسی پیر، فقیر، مولوی یا عامل کو جانتی ہو تو بلوا لو۔ بابو کی طرف سے اشارہ ملنے کی دیر تھی۔ امی تو کھل اٹھیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہماری امی کے ایک رشتے کے ماموں وہ روحانی علم کے بارے میں جانتے تھے لیکن عمل کرتے نہیں تھے۔ وہ غریب آباد کی کچی آبادی میں رہتے تھے۔ امی ایک شام مجھے لے کر اپنے ماموں عبدالغفار کے گھر پہنچ گئیں، جنہیں ہم لوگ نانا غفار کہتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 80 سال تھی لیکن صحت قابل رشک حد تک اچھی تھی۔ امی نے نانا غفار کو سارا مسئلہ سنایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں تو کوئی عامل ہوں نہیں، تم کسی عامل سے بات کرو۔ امی نے روتے ہوئے کہا، ماموں میں اچھی طرح جانتی ہوں، خواہ آپ کتنا ہی منع کرو آپ اس عمل سے واقف ہو۔ ماموں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے میاں بہت بیمار ہیں، آپ ایک دفعہ ان کو آ کر دیکھ لیں۔ امی کی باتوں پر نانا غفار کا دل پسیج گیا اور انہوں نے دوسرے دن مغرب کے بعد آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے دن سفید کرتا شلوار میں ملبوس نانا غفار ہمارے گھر آئے۔ بابو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور سانس ہلکے ہلکے چل رہی تھی۔ ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ نانا غفار کے آنے پر بابو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا۔ نانا نے انہیں لیٹنے رہنے کے لیے کہا اور پھر ان کے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے پہلے تو منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر بابو کے دونوں ہاتھ سونگھے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں میں بابو کے ہاتھ لیے سونگھ رہے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے اور امی کو اشارے سے بلا کر کہا، ان پر تو میعادی کام ہوا ہے۔ میعادی کام کیا ہوتا ہے؟ امی نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا۔ جس نے بھی ان پر سفلی کروایا ہے، اس عمل کے تحت 4 ماہ کے اندر اندر تمہارے میاں کو مر جانا چاہیے۔ یہ سن کر میری امی رونے لگی۔ نانا غفار نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا تیرے میاں کا کام بہت مشکل ہے، اس میں ہر حال میں ایک جان جانی ہے۔ بہرحال پھر بھی میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ اور ہاں، ان کی میعاد کے 22 دن رہ گئے ہیں اور یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ آج تیرے میاں سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا لیکن انشاءاللہ 21ویں دن یہ اپنے ہاتھوں میں مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر میرے گھر آئیں گے۔ اس وقت نانا غفار کا دعویٰ بڑا عجیب سا لگا، جبکہ بابو تو ہلنے جلنے کی قابل بھی نہیں تھے۔ دوسرے دن سے نانا غفار نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک بکرے کی سیری منگوائی اور اس کو بابو کے سر پر سے اتار کر قبلے کی سمت رکھ دیا اور پھر اس پر کوئی عمل پڑھتے رہے۔ ہم بچے تھے، ایسے مواقع پر امی ہمیں دور رکھتی بلکہ کوشش کرتی کہ ہم پڑوس میں چلے جائیں، لیکن میں نہیں جاتی تھی اور چھپ چھپ کر نانا غفار کو عمل کرتے دیکھتی اور کبھی بستر پر ادھموئے لیٹے اپنے پیارے بابو کو۔ نانا نے وہ کھوپڑی امی کو دی اور کہا، اس کو قبرستان میں پھینکوا دو، لیکن جو بھی پھینکنے جائے اس سے کہنا کہ اس کھوپڑی کو پھینکتے ہی آوازیں آنے لگیں گی جیسے کوئی بلا رہا ہے، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ امی نے میرے بھائی حبیب سے کہا کہ تم جا کر اس کھوپڑی کو خاموش کالونی کے قبرستان میں پھینک آؤ، لیکن بھائی جمیل کہنے لگے کہ نہیں، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، میں خود جاتا ہوں۔ امی نے آیت الکرسی اور دوسری بہت ساری دعاؤں کو پڑھ کر جمیل پر پھونکا اور ان کو قبرستان روانہ کر دیا۔ بھائی جمیل بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کھوپڑی پھینکی اور پلٹے تو ان کو لگا جیسے بابو بہت تکلیف میں ہیں، ان کو آوازیں دے رہے ہیں۔ پھر ان کو ہم چھوٹے بہن بھائیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر، سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگ آئے۔
کبھی نانا غفار انڈوں پر لکیریں کھینچتے اور کہتے کسی ایسی جگہ ڈال کر آؤ تاکہ کسی کے لانگن پھیلانگن میں نہ آئے۔ جیسے جیسے نانا بابو پر کیے گئے عملیات کا توڑ کر رہے تھے، بابو دن بدن صحت مند ہوتے جا رہے تھے اور نانا غفار کی حالت خستہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس روز عمل کا 15واں دن تھا۔ امی نے نانا غفار سے کہا کہ ماموں، پتہ تو چلے ایسا کون ہے جس نے اتنا سخت عمل کیا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ نانا غفار نے ٹالنے والے انداز میں امی سے کہا، ارے بیٹا، تمہارا میاں صحت یاب ہو رہا ہے، چھوڑو نا ان سب باتوں کو۔ لیکن امی نے تو صرف ضد ہی پکڑ لی کہ مجھے نام بتائیں تاکہ پھر میں آئندہ احتیاط کروں۔ بیٹا، میں نام تو نہیں بتا سکتا، لیکن ہاں اتنا بتا دوں کہ ایک عورت ہے اور وہ تمہارے گھر کی خوشحالی اور تم دونوں میاں بیوی کی آپس کی محبت سے حسد کرتی ہے، اور اس نے کسی سفید میٹھی چیز میں ان کو کچھ کھلایا ہے، اور جب عمل پیٹ میں اتر جائے یا قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو پھر وہ جان لے کر ہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا میاں انشاءاللہ صرف 6 دن بعد اپنے پیروں پر چل کر میرے گھر آئے گا۔ نانا غفار نے امی کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی دی۔ امی کے ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی بھی سمجھ گئے کہ وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں، لیکن خاموش رہے کہ بولنے سے جھگڑنے سے فائدہ بھی کیا تھا۔ جس روز عمل کے اترنے کا 20واں دن تھا اور بابو اچانک اٹھے اور امی سے کہنے لگے کہ میں نہاؤں گا، میرے سارے جسم پر چوٹیاں سی رینگ رہی ہیں، میرے اور مجھے اپنے آپ میں سے بدبو آ رہی ہے، اور پھر بابو کے جسم کی بدبو سارے گھر میں پھیل گئی اور سانس لینے دوبر ہو گیا تھا۔ امی نے جلدی سے نانا غفار کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ سن کر زور سے ہنسے۔ بس بیٹا، وہ چیز تمہارے میاں کے اندر سے باہر نکل رہی ہے، تم بے فکر ہو کر ان کے نہانے کا بندوبست کرو۔ بابو جب نہا کر نکلے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ان کا رنگ و روپ اسی طرح سرخ و سفید تھا، صحت زبردست تھی، دبلے ہونے کے باوجود صحت مندی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ان کو صاف نظر آ رہا تھا۔ گھر میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بہت عرصے کے بعد بابو نے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ امی نے فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے اور محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ نماز جمعہ کے بعد بابو نے مٹھائی کا ٹکڑا بنوایا اور امی سے کہا، میں نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ جادو سفلی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اب خود پر بیتی تو یقین آیا۔ میں آپ کے ماموں کے گھر ان کی خواہش کے مطابق مٹھائی کا ٹوکرا خود اٹھا کر ان کے گھر جاؤں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ امی اور بابو جب نانا غفار کے گھر پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ نانا غفار گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے۔ جب بابو اندر داخل ہوئے تو نانا غفار خوشی دلی سے مسکرائے اور بہت محبت سے بابو کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، برسوں پہلے اپنی جوانی میں نے شوق میں آ کر یہ روحانی عمل سیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ امی کو کیسے خبر ہوئی کہ میں یہ علم جانتا ہوں۔ میں نے پوری زندگی نہ عمل کیا اور نہ ہی کسی کے عمل کی کاٹ کی، لیکن 60 برس بعد تمہارے لیے میں نے اپنا ہنر آزمایا۔ شاید میں نے ہی سیکھا ہی تمہارے لیے تھا۔ جس دن میں نے تمہارا کام کرنا شروع کیا تو میری موکلوں سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے حصے کا کفن دفن ہو چکا ہے اور 22ویں روز اس کفن کے لیے ہم کو جسم چاہیے۔ تو بیٹا، میں تو اپنی زندگی گزار چکا ہوں، تمہارے آگے تو بال بچے کھڑے ہیں، میرا کہا سنا معاف کرنا۔ اس قبرستان میں دفن کفن کو جسم چاہیے اور میں اپنا جسم ان کو دے رہا ہوں۔ پھر نانا غفار نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کے گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ امی اور بابو جو مٹھائی لے کر خوشی خوشی ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے، پہلے تو حیرت سے گنگ کھڑے رہے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے والد مرتے دم تک نانا غفار کا نام بہت عقیدت سے لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جان دے دیں گے، لیکن انہیں یہ واقعی میرے لیے اپنی جان دی تھی۔ دنیا میں آدمی بہت ہیں لیکن انسان کم، اور نانا غفار ایک عظیم انسان تھے۔